بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ آج ہم انشاءاللہ سورۃ الضحیٰ کا ترجمہ اور اس کی مختصر سی تفسیر کریں گے، لیکن اس کے ترجمے اور خلاصے تفسیر سے پہلے ہم اس کا شان نزول سمجھیں۔ شان نزول تو جب بولا جاتا ہے آپ کی سمجھ میں آنے لگا ہوگا کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ اس کا مطلب کیا بتلایا تھا ہم نے؟ اس کا مطلب آپ نے بتلایا تھا کہ کس وجہ سے نازل وہ سورت نازل ہوئی، اس کا بیک گراؤنڈ پس منظر کیا ہے، کیا واقعہ ہے وہ جس کی وجہ سے وہ نازل ہوئی۔ چنانچہ اس سورت کے شان نزول سے متعلق صحیحین میں یہ ایک نئی بات آج آپ کے سامنے رہی۔ صحیحین کسے بولتے ہیں؟ صحیحین صحیح، یہ صحیح کیا مطلب؟ ایک صحیح کو صحیح، جیسے آپ یہاں لکھ سکتے ہیں یہ کیا ہو گیا؟ صحیح۔ اور یہ کیا ہو گیا؟ صحیحین ہے اصل دو صحیح، اور مراد اس سے جب آئے صحیحین تو کیا ہوتا ہے؟ بخاری شریف اور مسلم شریف۔ بخاری شریف مسلم شریف یاد رکھیں گے۔ تو یہ ایک شاید نئی سی بات ہے، پہلے اس کا ذکر نہیں ہوا۔ تو صحیحین یعنی بخاری شریف اور مسلم شریف میں اس سورت کے شان نزول سے متعلق ایک روایت ہے۔ حضرت جندب ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہے۔ ترمذی شریف میں بھی یہ روایت ہے، لیکن بخاری میں اور ترمذی میں جو یہ روایت ہے ہلکا سا اس میں فرق ہے، ابھی کریں گے اس پر بات۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی انگلی زخمی ہوئی اور آپ کی مبارک انگلی سے خون نکلنے لگا، تو آپ علیہ السلام نے ایک جملہ کہا، اگرچہ آپ شاعر نہیں تھے، قرآن میں بھی ہے کہ آپ شاعر نہیں ہیں اور نہ شعر و شاعری آپ کی شان کے مطابق ہے، لیکن یہ جملہ آپ نے کہا، ان انت الا اصبع دمیتی وفی سبیل اللہ ما لقیت۔ یہ دیکھنے میں ایسا ہے جیسے شعر ہو، لیکن یہ شعر نہیں ہے۔ اب اس پر میں اگر جاؤں کہ یہ شعر جیسا کیوں ہے، شعر نہیں ہے تو اس کو کیا بولتے ہیں، یہ ایک لمبی بات ہے، اس پر نہیں بات کرنی۔ خلاصہ یہ ہے کہ آپ علیہ السلام کی مبارک انگلی زخمی ہوئی، خون نکلنے لگا، تو آپ نے عربی کے اندر یہ جملہ کہا، انگلی کی طرف آپ نے اشارہ کر کے توجہ فرما کے، ان انت الا اصبع دمیتی، کہ تو ایک انگلی ہی تو ہے، تیرے اندر سے خون نکل آیا، وفی سبیل اللہ ما لقیتی، اور تیرے ساتھ جو ہوا ہے، تو زخمی ہوئی ہے، تو یہ اللہ کے راستے میں ہوا ہے۔ تو کیا کہا تھا آپ نے؟ ان انت الا اصبع دمیتی وفی سبیل اللہ ما لقیتی۔ تو حضرت جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس واقعے کو ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ کچھ دنوں تک جبریل امین آپ کے پاس وحی لے کر کے نہیں آئے، یعنی کچھ دنوں تک وحی کا سلسلہ رکا رہا۔ تو دشمنوں کو تو بس تھوڑا سا موقع ملنا چاہیے تھا، انہوں نے پھر کہنا شروع کر دیا کیا کہ محمد کو اس کے رب نے چھوڑ دیا، نعوذ باللہ، اس طریقے کی باتیں انہوں نے کہنا شروع کر دی۔ تو ان کے یہ جملہ مارکیٹ میں مشہور کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ سورت نازل فرمائی۔ تو یہ اس کا کیا ہوا؟ شان نزول یاد رکھیں گے۔ یہاں بخاری شریف میں یہ روایت ہے، میں نے ابھی کہا کہ یہ بخاری اور مسلم میں بھی ہے، تو بخاری شریف میں جب یہ روایت ذکر ہوئی حضرت جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، تو وہاں اس بات کا بھی ذکر ہے کہ ایک یا دو رات اللہ کے نبی علیہ السلام تہجد کے لیے بھی نہیں اٹھ پائے تھے، اور وہاں وحی کی تاخیر کا تذکرہ نہیں ہے، لیکن ترمذی شریف میں جب یہ روایت ذکر ہوئی تو وہاں تہجد میں ایک یا دو رات میں اٹھنے کا ذکر نہیں ہے، صرف اس بات کا ذکر ملتا ہے کہ وحی میں کچھ تاخیر ہوئی، کچھ دنوں تک وحی نہیں آئی۔ اب مفسرین نے ان تمام باتوں کو اس طریقے سے جمع کیا کہ ان دونوں باتوں میں کوئی ٹکراؤ، کوئی تعارض
نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ راوی نے جو حدیث کو بیان کرنے والے ہیں کبھی ایک صورتحال کو بیان کر دیا اور کبھی دوسری کو بیان کر دیا. اور یہاں یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ مارکیٹ کے اندر یعنی لوگوں کے درمیان میں جو یہ باتیں بنانا شروع کی تھی، یہ سب سے زیادہ باتیں بنانے والی عورت تھی ام جمیل، جس کا ذکر آیا ہے وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ سورہ لہب میں. ابو لہب کی بیوی، اس کا نام کیا بتلایا تھا؟ ام جمیل، ابو لہب کی بیوی. اس نے یہ باتیں لوگوں کے درمیان میں زیادہ مشہور کی کہ دیکھو اتنے دن ہو گئے محمد پر وحی نہیں آئی، اس کے رب نے اسے چھوڑ دیا، نعوذ باللہ. اب یہاں ایک بات اور میں چاہوں گا فائدے کی ہے، ذہن میں رکھیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام پر وحی کا سلسلہ کچھ دنوں کے لیے کئی مرتبہ رکا ہے. سب سے پہلے تو فترت وحی کا جو زمانہ ہے، میں نے بتلایا تھا کہ آپ علیہ السلام پر سب سے شروع میں 5 آیتیں نازل ہوئی، اس کے بعد وحی کا سلسلہ رکا رہا. کتنے دن بتلایا تھا؟ 2.5 سال یا 3 سال. ایک تو اس وقت میں وحی کا سلسلہ رکا رہا. دوسرے ایک مرتبہ جب کچھ یہودیوں نے، اور بعض روایتوں میں مشرکین کا ذکر ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام سے آ کر کے پوچھا کہ آپ روح کی حقیقت بتلائیے. قرآن کریم میں ہے 15ویں پارے میں وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، یہ آیت اسی وقت نازل ہوئی. تو آپ علیہ السلام نے کہا کہ میں کل اس کا جواب بتلا دوں گا، چونکہ آپ کو یقین تھا وحی آئے گی، میں بتلا دوں گا. لیکن وحی کا سلسلہ کچھ دنوں تک رکا رہا. اس کی وجہ حدیث کے اندر محدثین یہ لکھتے ہیں کہ آپ نے انشاءاللہ نہیں کہا تھا، جس کے جواب میں وہ آیت بھی نازل ہوئی سورہ کہف کی وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا إِن شَاءَ اللَّهُ، کہ جب آپ آئندہ آنے والے وقت میں کسی کام کے کرنے کو کہیں تو کیا کہا کریں؟ انشاءاللہ. تو بہرحال اس وقت میں بھی کیا ہوا؟ وحی کا سلسلہ رک گیا، ہاں کچھ دنوں تک رکا رہا. اور تیسرے اس موقع سے تو یہ 3 واقعات یہاں مورخین نے ذکر کیے ہیں. تو اب تک کی باتوں کا خلاصہ کیا ہوا کہ اس سورت کا شان نزول اور پس منظر بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ آپ علیہ السلام کی انگلی زخمی ہوئی، خون نکلنے لگا. آپ نے جس کی طرف باضابطہ توجہ فرما کر یہ جملہ بھی کہا تھا عربی کے اندر، ان انت الا اصبع دمیتی وفی سبیل اللہ ما لقیتی. تو کچھ دنوں تک وحی کا سلسلہ رکا رہا. لوگوں نے خاص کر ابو لہب کی بیوی ام جمیل، آپ کی کون ہوئی؟ چاچی، اس نے یہ باتیں مارکیٹ میں لوگوں کے درمیان میں فیمس کی. تو اللہ تعالیٰ نے یہ سورت نازل فرمائی. اس کے ترجمے سے یہ واقعہ آپ میچ کریں گے تو سمجھ میں آئے گا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم اس کو پڑھ لیتے ہیں تجوید کے ساتھ، یعنی تھوڑا سا مخرج کے ساتھ، تاکہ ہماری اگر کوئی غلطی ہو تو اس کی اصلاح ہو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى. والضحى والليل إذا سجى. دیکھو یہاں بھی واو قسم کے لیے ہے، اس لیے کیا ترجمہ کریں گے ہم؟ قسم ہے. قسم ہے چاشت. اب ضحیٰ کہتے ہیں چاشت کے وقت. چنانچہ چاشت کی نماز کو عربی میں کیا بولتے ہیں؟ صلاۃ الضحیٰ. صلاۃ الضحیٰ. صلاۃ الضحیٰ. ضحیٰ کے کیا معنی ہوئے؟ چاشت. ٹھیک، یعنی جب سورج تھوڑا سا اوپر چلا جاتا ہے وہی 10-11 بجے کے آس پاس کا وقت ہوتا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں قسم ہے چاشت کے وقت. واللیل اذا سجا. ہاں پڑھ لے ابھی تو. والليل إذا سجى. یہاں بھی واو قسم کے لیے اور ترجمہ ہوگا قسم ہے رات کی. اللیل رات کو بولتے ہیں، اذا جب، سجا وہ چھا جائے، یعنی جب اندھیرا ہو جائے. تو 2 چیزوں کی اللہ نے قسم کھائی اور فرمایا ما ودعك ربك وما قلى. ما ودعك ربك وما قلى. کا ترجمہ نہیں،
वद्दा का तर्जुमा छोड़ा, का आपको, रब्बु का आपके परवरदिगार ने, वमा कला और नहीं वो नाराज हुआ, और नहीं वो नाराज। देखिएगा मैंने एक दिन बतलाया था कि अल्लाह ताला कुरान करीम के अंदर अपनी मखलूक की बाद मरतबा कसम खाते हैं, बात को और ज़ोरदार अंदाज में कहने के है ना। लेकिन जिन चीज़ों की कसम खाई जाती है उन चीज़ों का जिस चीज़ के लिए कसम खाई जाती है उससे ज़रूर कोई ना कोई ताल्लुक है। चुनाचे यहाँ मुफस्सिरीन ने कसम और मुक़सम भी, यानी जिस चीज़ की कसम खाई है उसमें और जिसके लिए खाई है उसमें जोड़ ये पैदा किया कि देखिएगा जिस तरीके से दिन होता है ढलता जाता है, शाम होती है रात आ जाती है, और रात मुकम्मल तौर पर क्या है छा जाती है, कुछ नजर नहीं आता, अंधेरा हो जाता है। लेकिन आप जरा बतलाइए कि जब दिन के खत्म होने के बाद रात आती है तो क्या इसका ये मतलब है कि अब दोबारा अगला दिन नहीं आएगा? आएगा अगला दिन। ये हमें पता होता है, हम रात में बैठे हैं तो हमें पता है कुछ घंटों के बाद सुबह होगी, फिर चाश्ती का वक्त आएगा, फिर धूप निकलेगी, रोशनी होगी, उजाला हो जाएगा, लोग अपने अपने काम पर जाएंगे। मुफस्सिरीन लिखते हैं कि जिस तरीके से दिन के ख़त्म होने के बाद रात आती है और हमें यकीन होता है कि सुबह होगी, दिन निकलेगा, इसी तरीके से वही का सिलसिला जो रुका था, इसका ये मतलब नहीं है कि अब दोबारा आपके ऊपर वही ना आए। इसका ये मतलब नहीं है जो ये लोग कहते हैं कि आपके रब ने आपको छोड़ दिया, बल्कि जैसे दिन के बाद रात, रात के बाद दिन, इसी तरह वही रुक गई है, फिर आएगी। अल्लाह ताला जिब्रील को आपके पास दोबारा पैगाम खुदाबंदी लेकर के भेजे हैं। तो समझ में आ गया मतलब, मा वद्दाअका रब्बुक, न आपके रब ने आपको छोड़ा जैसा कि ये लोग कह रहे हैं। वमा कला, और ना वो आपसे नाराज। उन्होंने तो कहना शुरू कर दिया था ना कि मोहम्मद का रब उनसे नाराज है, इसलिए उनको छोड़ दिया, वही नहीं आते। आगे फरमाया वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, और अलबत्ता आगे आने वाला वक्त, अल आखिरा का तर्जुमा आगे आने वाला वक्त, खैरुन बेहतर है, लका आपके लिए, मिनल ऊला पहले हालात से, आगे आने वाले हालात बेहतर हैं आपके लिए पहले वाले हालात से। दूसरा तर्जुमा आखिरत का यहाँ वही होगा जो मरने के बाद वाला पीरियड है, जिसको आखिरत कहते हैं, कि आखिरत आपके लिए यकीनन बेहतर है दुनिया से। आखिरत का लफ्जी तर्जुमा क्या होता है? आने वाले हालात। अरे भाई आखिरत को आखिरत क्यों कहते हैं? वो दुनिया के बाद आएगी। और अल ऊला का लफ्जी तर्जुमा होगा पहले वाले हालात, और आखिरत से तो पहले ही दुनिया, इसलिए इसका तर्जुमा दुनिया भी कर सकते हैं। तो दोनों बातें हैं। चुनाचे इसकी तफसीर में मुफस्सिरीन ने दोनों बातें यहाँ जिक्र फरमाई हैं। पहली बात तो ये है कि ये जो कुफ्फार और मुशरिकीन मक्का आपको ताना दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि मोहम्मद का रब उनसे नाराज है, इसलिए वही नहीं आ रही है, और मोहम्मद के रब ने उनको नऊजुबिल्लाह छोड़ दिया है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि आने वाले जो हालात हैं, यानी वही का सिलसिला शुरू होगा, जिब्रील आएंगे, अल्लाह का कुरान नाजिल होता रहेगा, और आने वाले जो हालात हैं वो पहले वाले जो हालात हैं उनसे भी क्या होंगे? बेहतर होंगे आपके लिए। इसलिए आप इनके कहने की वजह से नाराज ना हो, इनके ताना देने की वजह से आप परेशानी में मुब्तला ना हो। समझ में आ गया? तो दोनों बातें, यानी आखिरत दुनिया से बेहतर है या आने वाले हालात पहले वाले हालात से क्या है? आगे पढ़ें। वलसौफ युअतीका रब्बुका फतरदा, वलसौफ युअतीका रब्बुका फतरदा। वाव का तर्जुमा और सौफा का तर्जुमा होता है
بہت جلد، آنے والے وقت میں، ان قریب، یعطی کا دے گا، کا آپ کو، ربو کا آپ کا پروردگار، فترضا، فا کا ترجمہ تو، ترضا کا ترجمہ آپ خوش ہو جائیں گے، آپ راضی ہو جائیں گے۔ دیکھیے گا اس آیت کی تفسیر میں مفسرین نے جو اہم باتیں لکھی ہیں، ہم اختصار کے ساتھ ان کو سمجھیں۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اس آیت میں اللہ نے عمومی طور پر آپ کو یہ بتلایا کہ ان قریب یعنی جلد ہی آنے والے وقت میں آپ کا رب آپ کو دے گا، لیکن یہ نہیں بتلایا کہ کیا دے گا۔ اس بات کو قرآن نے نہیں کھولا، تو مفسرین لکھتے ہیں اس کے اندر وہ تمام چیزیں شامل ہیں جو اللہ کے نبی علیہ السلام کی خوشی سے تعلق رکھنے والی چیزیں ہیں۔ جیسے مفسرین نے وضاحت کی دین اسلام کی ترقی، یعنی آنے والے وقت میں اسلام ترقی کرے گا اور آپ راضی ہو جائیں گے۔ اسی طرح آنے والے وقت میں دنیا کے اندر اسلام کا غلبہ ہوگا اور آپ راضی ہو جائیں گے۔ اس چیز سے آپ کو کیا ہوگی؟ خوشی ہوگی، یعنی دین مضبوط ہوگا، مسلمانوں کا اسلام کا حلقہ آگے آگے بڑھتا چلا جائے گا، تو اس سے آپ کو اللہ تعالیٰ خوشی عطا فرمائے۔ یہاں ایک حدیث ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اذن لا ارضى وواحد من امتی فی النار، کیونکہ قرآن میں کیا ہے کہ آپ کا رب آپ کو دے گا، آپ خوش ہو جائیں گے، تو اللہ کے نبی نے حدیث میں یہ فرمایا کہ اذن لا ارضى، تب تو میں راضی نہیں ہوں گا، وواحد من امتی فی النار، اگر میری امت کا ایک آدمی بھی جہنم میں جائے تو میں راضی نہیں ہوں گا۔ یہ ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کا اس امت کے تعلق سے قلبی درد، جس کا ہر وقت آپ کو درد رہتا تھا۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ میری امت کے بارے میں میری شفاعت کو قبول فرمائیں گے، اور اللہ تعالیٰ مجھ سے یہ فرمائیں گے آخر میں کہ رضیتا یا محمد، کہ اے محمد کیا آپ راضی ہو گئے؟ کیونکہ یہاں کیا ہے فترضا، تو اللہ کیا فرمائیں گے آپ سے کہ اے محمد کیا تم راضی ہو گئے، خوش ہو گئے؟ تو آپ علیہ السلام فرمائیں گے کہ یا ربی رضیت، کہ ہاں اے پروردگار میں راضی ہو گیا۔ اور مسلم شریف کے اندر حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے ایک روایت ذکر کی گئی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ آیت تلاوت فرمائی وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ آپ کا رب آپ کو دے گا تو آپ خوش ہو جائیں گے۔ تو آپ علیہ السلام نے اس آیت کے پڑھنے کے بعد قرآن کریم کی وہ آیت پڑھی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے سے تعلق رکھتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اس کو ہم سمجھیں، حضرت ابراہیم نے کہا تھا اپنی امت کے بارے میں کہ اے میرے رب، جو میری بات کو فالو کرے گا اس کا تعلق مجھ سے، اور جو میری نافرمانی کرے گا تو آپ اس کو بخشنے والے ہیں، اس پر رحم کرنے والے۔ یعنی امت کے تعلق سے گویا اتنی فکر نہیں تھی جتنی اللہ کے نبی کو ہے۔ چنانچہ اس کا اندازہ ہم اس سے لگائیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو بات قرآن کریم میں ذکر کی گئی ہے، آپ نے پہلے حضرت ابراہیم سے متعلق جو آیت ہے وہ پڑھی، پھر حضرت عیسیٰ والی آیت پڑھی، اور فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا ان تعذبہم فإنہم عبادک، کہ اے میرے رب، اگر آپ میری امت کے لوگوں کو جو آپ کے نافرمان ہیں سزا دیں تو یہ آپ کے بندے ہیں، آپ کی مرضی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان دونوں آیتوں کو تلاوت فرمانے کے بعد میں اپنے ہاتھوں کو اٹھایا اور اتنا زیادہ آپ روئے، صحابہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کے آنسو نکلنے لگے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے روتے ہوئے ہاتھوں کو اٹھا کر کے یہ جملہ کہا بار بار اللہم امتی امتی، اے اللہ میری امت اور میری امت۔ یعنی اشارہ اس طرف تک کہ ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہ کہہ دیا تھا اور عیسیٰ علیہ السلام نے بھی، لیکن اے میرے رب میری امت کا کیا ہوگا؟ یہ ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کا
उम्मत के ताल्लुक से बना। चुनाचे हदीस में उसी हजरत इब्न आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जो मैंने जिक्र की, ये जुमला भी है कि जिब्रील अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास आते हैं और आकर के कहते हैं कि आप क्यों रोते हो, आप क्यों रोते हो। और ये भी फरमाया कि अल्लाह आपसे पूछ रहे हैं आप क्यों रो रहे हो, जबकि अल्लाह को पता है आप क्यों रो रहे हो, आप बताइए। चुनाचे आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये इरशाद फरमाया कि मेरे रोने का सबब यह है, वही उम्मत का दर्द और उम्मत की फिक्र। चुनाचे जिब्रील ने आकर के आपको तसल्ली दी और आपने ये फरमाया कि ए मोहम्मद, अल्लाह ताला आपसे ये फरमा रहे हैं कि हम आपको आपकी उम्मत के बारे में राज़ी कर देंगे। फतरदा, आप क्या हो जाएंगे, राज़ी हो जाएंगे, हम आपको राज़ी कर देंगे, आपको रंजीदा नहीं होने देंगे। तो इस आयत की तफसीर में ये चंद बातें मैंने इसलिए जिक्र की हदीस के हवाले से, ताकि ये बात अच्छी तरह समझ में आ जाए कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को उम्मत की कितनी फिक्र थी, और अल्लाह ने आपसे वादा भी फरमाया कि हम आपको देंगे और आप राज़ी हो जाएं, लेकिन ये नहीं बतलाया क्या देंगे। तो ये सारी बातें जहन में रहेंगी तो बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। इसके बाद अल्लाह ताला ने 3 नियामतों का जिक्र फरमाया। अल्लाह ने अपने नबी पर तो बहुत एहसानात किए हैं, इनामात की बारिश फरमाई, लेकिन ख़ास कर यहाँ 3 तरह के इनामात का जिक्र है। ज़रा पढ़ें और तर्जुमा करें। अलम यजिदका यतीमन फआवा, अलम यजिदका यतीमन फआवा। अलम का तर्जुमा क्या नहीं, यजिद का पाया उसने आपको, यतीमन यतीम, फआवा तो उसने ठिकाना दे। ये पहला इनाम है जो अल्लाह ने आप अलैहिस्सलाम पर किया, और वो इनाम आप सब समझते हैं, आप जानते हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी वालिदा मुहतरमा के पेट में थे कि आपके वालिद अल्लाह को प्यारे हो गए। क्या नाम था आपके वालिद का? और आप जब 6 साल के हुए तो मुअर्रिखीन ने लिखा है कि आपकी वालिदा भी अल्लाह को प्यारी हो। आपकी किसने परवरिश की? दादा पिलाया उन्होंने परवरिश का, मैं खासकर जिनका जिक्र है तो दादा की 8 साल के हुए वो भी अल्लाह को प्यारे हो गए। फकफलहु अम्मुहु अबू तालिब, तो किसने परवरिश की? आपके चचा अबू तालिब। तो अल्लाह फरमाते हैं कि क्या आपके रब ने आपको यतीम नहीं पाया कि उसने आपको क्या दिया? ठिकाना दिया। तो ये है अल्लाह का आपके ऊपर सबसे पहला इनाम। चुनाचे इसीलिए यतीम की परवरिश की बड़ी फजीलत हदीस में वारिद हुई है, मुख्तलिफ अहादीस हैं, ये ध्यान में रखें। शरीयत में उस बच्चे को यतीम कहा गया है जिसके बालिग होने से पहले पहले उसके वालिद का इंतकाल हो गया है। और उसकी फजीलत आपने ये फरमाई, अना वकाफिलुल यतीम हाकज़ा फिल जन्नह, कि मैं और जो आदमी यतीम की परवरिश और उसकी कफालत करता है जन्नत में इस तरीके से होंगे, यानी बिल्कुल करीब में। तो ये जन्नती होने की खुशखबरी दी आपने उस इंसान की जो यतीम की परवरिश करता है। इसी तरह एक हदीस में ये भी है कि अगर कोई आदमी किसी यतीम के सर पर मोहब्बत और शफकत का हाथ रख दे तो जितने बाल उसके हाथ के नीचे आएंगे अल्लाह उसको उतनी नेकियां अता फरमाएंगे। तो ये बड़ी फजीलत वाला काम है। हमारे मुताल्लिकीन में मिलने वालों में कोई बच्चा ऐसा हो तो हम उसकी खासकर तालीम का खर्च उठाने की और उसकी तरबियत की फिक्र करने की कोशिश किया करें। आगे देखें दूसरा इनाम, ववजदका ज़ाल्लन फहदा, ववजदका में वाव का तर्जुमा और वजदा का तर्जुमा पाया उसने का आपको। ज़ाल्लन, देखो ज़ालिम के एक माना आते हैं डिक्शनरी के अकॉर्डिंग गुमराह, लेकिन यहाँ तर्जुमा होगा दीन से बेखबर, दीन से बेखबर। फहदा तो उसने बाखबर कर दिया। क्या तर्जुमा होगा? तो उसने बाखबर कर दिया, बाखबर कर दिया। इसका मतलब बिल्कुल वाज़ेह है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब तक नबी नहीं बनाए गए थे
تو دین سے کیا تھے؟ بے خبر تھے. آپ کو شریعت کا علم نہیں تھا، لیکن اللہ نے آپ کو نبی بنایا اور آپ کو نبوت کے مطابق علوم اور معارف سے باخبر کیا. تو اسی کی طرف اشارہ ہے. کیا ترجمہ ہوگا؟ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى. اور اس نے آپ کو گمراہ نہیں پایا. گمراہ ترجمہ نہیں کریں گے، کیا ترجمہ کریں گے؟ اور اس نے آپ کو بے خبر پایا. کیا ترجمہ کریں گے؟ اور اس نے آپ کو دین سے بے خبر پایا. گمراہ ترجمہ نہیں کرنا. ڈکشنری میں اگرچہ ضال کا ایک ترجمہ گمراہ بھی ہے، اس لیے میں بار بار تاکید سے کہہ رہا ہوں فہدا. تو اس نے کیا کر دیا؟ باخبر کر دیا. آگے دیکھیں وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ. اور اس نے پایا آپ کو، عائل کہتے ہیں، عائلہ سے لیا گیا، محتاج، ضرورت میں. جو انسان تھوڑی سی پریشانی میں مبتلا ہو، گھر کے اخراجات یا اور چیزوں کو لے کر، اس کو عربی میں عائل کہتے ہیں. فَأَغْنَىٰ کا ترجمہ، تو اغنا کا ترجمہ غنی کر دیا، مالدار کر دیا. اس کی تفسیر میں بس اتنی سی بات سمجھ لیں تو کافی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو آپ علیہ السلام نے ضرورتوں سے بے نیاز کیا. چنانچہ آپ کو معلوم ہوگی یہ بات کہ شروع میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے بطور مزاربت کے حضرت خدیجہ کے مال میں بزنس کیا، اس میں اللہ نے برکت فرمائی. پھر انہی سے آپ کا نکاح ہوا تو سارا مال انہوں نے آپ کے حوالے کر دیا. تو ایک وقت تو وہ تھا. مفتی سعید صاحب پالن پوری نے یہ لکھا ہے پیچھے بھی ایک آیت کے ضمن میں کہ جو گھریلو اخراجات ہیں ان کو لے کر کبھی کبھی بربنائے بشریت، انسان ہونے کی حیثیت سے الجھنیں تھی کبھی کبھی، لیکن حضرت خدیجہ سے شادی ہوئی، اللہ نے آپ کو غنی کر دیا، مالدار کر دیا، وہ ساری ٹینشنیں الجھنیں ختم فرمائی. فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ. فا کا ترجمہ تو اما کا ترجمہ رہا، اب بھی ترجمہ اس کا ہو جاتا ہے تو کرے اب رہا یتیم فلا تقہر، تو آپ نہ ڈانٹیں، تو مت ڈانٹ، یعنی یتیم کو مت ڈانٹو. اس میں تو کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. کسی عام انسان کو، بچے کو نہیں ڈانٹنا چاہیے، تو یتیم جس کے باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا ہو اسے تو اور بھی زیادہ پیار اور محبت کے ساتھ ہمیں رکھنا چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم اس کے ساتھ ڈانٹ ڈپٹ کا معاملہ کریں. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. اور رہا مانگنے والا تو آپ مت جھڑکیں اس کو، آپ نہ جھڑکیں. دیکھیے گا سائل سے مفسرین نے لکھا ایک تو سوال کرنے والا، یعنی ایک استاد پڑھا رہا ہے، کچھ لوگ پڑھ رہے ہیں، تو جو آدمی اس سے کچھ معلوم کرنے کے لیے سوال کرے گا تو وہ بھی مراد ہے. تو پتہ چلا ٹیچروں کو بتلا دیا گیا کہ اگر اسٹوڈنٹس آپ سے سوالات کرے تو آپ ان کو نہ جھڑکیں، اخلاق کے ساتھ پیش آئے. یہ بھی بات مفسرین نے لکھا، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا. اور اصل جو مفہوم ہے وہ تو سب جانتے ہی ہیں کہ ہمارے دروازے پر یا راستے میں ہم سے کوئی آدمی اپنی ضرورت کے لیے پیسے مانگتا ہے یا کسی اور چیز کا سوال کرتا ہے اور ہم دینے کی ہمت رکھتے ہیں، پوزیشن میں ہیں، تو قرآن یہ کہتا ہے کہ آپ اس کو نہ ڈانٹیں، آپ اس کو نہ جھڑکیں. اور اگر دینے کی پوزیشن میں نہ بھی ہوں تو مفسرین نے لکھا کہ عزت کے ساتھ آپ اس سے معذرت کر دیں کہ سوری میں آپ کی ہیلپ نہیں کر سکتا، لیکن آپ کو اسے ڈانٹنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے، کوئی حق بھی نہیں. اللہ کے نبی نے تو یہاں تک فرمایا للسائل حق وان جاء علی فرس، کہ مانگنے والے کا حق ہے اگرچہ وہ گھوڑے پہ بیٹھ کے آئے. اس زمانے میں گھوڑے کا مطلب آج کے زمانے کی مرسیڈیز. ہمارے یہاں تو یہ عجیب سا ایک فیشن سا چل گیا ہے، جسے دینا نہیں ہوتا تو وہ کیا کہتا ہے، ہٹا کھٹا تو مانگنے کے لیے آ گیا. ارے بھائی تجھے اگر نہیں دینا تو 4 جملے کیوں اس کو ٹون کسنے کے لیے کہہ دیے. آپ مت دو، اس کو عزت سے رخصت کر دو، لیکن ڈانٹنے کی کوئی گنجائش نہیں. آپ سمجھ گئے اللہ کے نبی نے کیا تک فرما دیا؟ مانگنے والے کا حق ہے اگرچہ وہ، اگر کوئی آدمی کار میں بیٹھ کے بھی آ کے ہم سے مانگنے لگے تو ہم اسے
نہیں سکتے. اس لیے نرمی کا برتاؤ کرے اس انسان کے ساتھ جو ہم سے اپنی ضرورت کا سوال کر رہا ہے. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. اور رہا بنعمتی فضل ربک تیرے رب کا فحدث تو بیان کر. دیکھو اس کی تفسیر میں یہ تو بڑی تفصیلات ہیں لیکن خلاصہ سمجھے کہ اللہ نے ہمارے اوپر جو انعامات کیے ہیں, جو اللہ نے ہمارے اوپر فضل فرمایا ہے, ہمیں چاہیے کہ وہ ہم دوسروں کو بتائیں. جیسے ہمارے اکابر میں شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ گزرے ہیں, ان کی 2 اتنی موٹی موٹی کتابیں ہیں, ہسٹری آف لائف ان کی, آپ بیتی کے نام سے. وہ اس میں بار بار یہ جملہ لکھتے ہیں کہ میں تحدیث نعمت کے طور پہ یہ کہہ رہا ہوں. اسی آیت کی طرف وہ اشارہ کرتے ہیں. جیسے آپ کو اللہ نے مثال کے طور پر کوئی لڑکا دیا, وہ بہت پڑھ لکھ کے آگے نکل گیا, خوب پیسے کمانے لگا. آپ کہیں بیٹھے ہیں, بچوں کا ذکر آیا تو آپ کہیں الحمدللہ اللہ نے مجھے بھی ایک بیٹا دیا ہے اور آج وہ ماشاءاللہ فلاں پوسٹ پر ہے, پیسے کماتا ہے. تو اب آپ کا یہ بیان کرنا گناہ کی بات نہیں ہوگی. کیوں؟ آپ تو اللہ کی نعمت کو بیان کر رہے ہیں اور اللہ کا شکر ادا کر کے بیان کر رہے ہیں. اور ایک طریقہ یہ ہے, تجھے نہیں پتا میرا لڑکا تو یہ ہے, یہ طریقہ غلط ہے, بڑائی مارنا. دونوں چیزوں میں فرق ہے. تو اللہ کی جو نعمتیں اللہ نے ہمیں دی ہیں ہم ان کو بیان کیا کریں. اور حدیث میں یہ آتا ہے ان اللہ یحب ان یرا اثر نعمتہ علی عبدہ, کہ اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں اس بات کو کہ اس کے بندے پر اس کی نعمتیں دکھلائی دیں. یعنی یوں کہو کہ کنجوسی کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اللہ نے آپ کو پیسے دیے ہیں, آپ ٹھیک ٹھاک انسان ہیں, آپ اچھی چیز خرید سکتے ہیں, لیکن پھر بھی آپ ٹوٹی پھوٹی چیزیں یوز کر رہے ہیں, تو یہ چیزیں صحیح نہیں ہیں. اللہ نے آپ کو نعمتیں استعمال کرنے کے لیے پیسے دیے ہیں, تو نعمتوں کو ہم استعمال کریں اور اللہ کا شکریہ ادا کریں. اللہ خود کہتے ہیں شکریہ ادا کرو گے تو لأزیدنکم, میں اور زیادہ. بہرحال تو یہ اس صورت کا خلاصہ تفسیر ہوا اور لفظی ترجمہ بھی آپ حضرات نے ماشاءاللہ سمجھ لیا. سمجھ میں آ گیا نا اچھے سے؟ تو آئندہ جب اس صورت کو ہم کہیں سنیں یا نماز میں پڑھیں تو ان تمام باتوں کو ذہن میں رکھیں تاکہ ادھر ادھر دماغ بھی ہمارا نماز میں نہ چلے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم پڑھنے کی, سمجھنے کی اور اسے خاص کر دوسروں تک اخلاص کے ساتھ پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین.